اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین احکام المثنى الاسم ثلاثة انواع مفرد وهو ما دل على واحد ومثنى وهو ما دل على اثنين وجمع وهو ما دل على اکثر من اثنين۔ تثنیہ کے احکام بیان کیے جائیں گے آج کے سبق میں۔ مقدمتاً سب سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ اسم کی تین قسمیں ہیں: مفرد، تثنیہ اور جمع۔ مفرد وہ ہوتا ہے جو واحد پر دلالت کرے، یہ باتیں آپ لوگ پڑھی ہوئی ہیں۔ تثنیہ وہ ہے جو دو پر دلالت کرے، جمع وہ ہوتا ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ الاسم ثلاثة انواع، اسم کی تین قسمیں ہیں: مفرد وهو ما دل على واحد، جو واحد پر دلالت کرے، ومثنى وهو ما دل على اثنين، تثنیہ جو دو پر دلالت کرے، وجمع وهو ما دل على اکثر من اثنين، جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ یبنى المثنى بأن يفتح آخر المفرد ويزاد عليه الف ونون مکسورۃ فی حالت الرفع ویاء ونون مکسورۃ فی حالتي النصب والجر۔ یہ جو بات بتا رہے ہیں اہم بات ہے کہ تثنیہ کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ تثنیہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مفرد کے آخری حرف کو، آخر کو فتح دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے رفعی حالت میں الف اور نون کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور جری حالت میں یا نسبی حالت میں یا اور نون مکسورہ کا اضافہ کیا جائے گا۔ کیسے؟ جیسے مثال دے رہے ہیں کہ خاضر الرجلان، الرجلان رفعی حالت ہے، الف نون اس کے آخر میں لگا ہے، اور کلمے کے مفرد کے آخر کو فتح دیا گیا ہے، الرجل، الرجلا، لام کو فتح اور پھر اس کے آگے الف اور نون کا اضافہ۔ نسبی اور جری حالت میں اشترى الکتابین، کتاب کے آخر میں فتح دیا گیا ہے کتابہ، اور اس کے بعد جو ہے یا اور نون کا اضافہ کیا کتابین۔ آگے سمجھ بات کی۔ فائدۃ وشرطہ ان یکون صالحا للتجرید من الزیادۃ المذکورۃ ولعطف مثل مفرد علیہ، مفرد ہی علیہ۔ کہتے ہیں اس تثنیہ کی شرط کیا ہے، کیسے اسم سے، کیسے مفرد سے تثنیہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے یہ مہم ہے بات، شرط جو ہے مہم ہے، اور یہ نئی بات ہے، پچھلی کتابوں میں یہ بات نہیں آئی۔ اس کی شرط یہ ہے تثنیہ بنانے کی کہ وہ اسم جو ہم نے اضافہ کیا ہے، کون سا اضافہ کیا ہے ہم نے، الف نون کا یا نون مکسورہ کو جو اضافہ کیا ہے، اس اضافے کو حذف کرنا درست ہو، یعنی اس اضافے کو اگر حذف کر لیں تو کلمے کا معنی نہیں بدلے گا، کلمہ اپنی جگہ پر درست باقی رہے گا۔ یعنی کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے، جو یہ الفاظ پہلے بھی، یہ لفظ تو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ الف نون زائدہ ہوتے ہیں، اضافہ کیے جاتے ہیں، جن الف نون زائدہ ہوتے ہیں۔ زائدہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو زائد حرف کسی بھی کلمے کے ساتھ ملحق ہوتا ہے، اس کو اگر حذف کر دیا جائے تو کلمے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کلمہ درست باقی رہتا ہے، کلمہ کا معنی خراب نہیں ہوتا، وہ حرف اضافی ہوتا ہے۔ بس یہ الف اور نون یا اور نون تثنیہ کے آخر میں جو لگائے گئے ہیں یہ زائدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو حذف کر دیا جائے تو کلمے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
تو یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا اسم جس میں یہ صلاحیت موجود ہو کہ آخر میں الف نون یا یا نون کا جو اضافہ کیا گیا اگر اس اضافے کو ختم کر دیا جائے تو کلمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو ایسے کلمے سے تثنیہ بنایا جا سکتا ہے. جیسے الرجلین، الرجلین ہے، اگر الرجلین سے یا نون کو مثلا حذف کر دیں آپ تو الرجل بچ جائے گا، معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک بات اور دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ ایسے کلمے سے تثنیہ بنایا جا سکتا ہے کہ جس کلمے پر اسی جیسے کلمے کا عطف کرنا درست ہو. ٹھیک ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ الرجل سے تثنیہ بنانا چاہ رہے ہیں تو پہلے دیکھیں گے کہ الرجل پر الرجل کا عطف کر سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں مثلا جاءن الرجل والرجل، رجل اور رجل، ایک مرد اور ایک مرد آیا. کہتے ہیں اگر عطف جائز ہو، درست ہے عطف، صلاحیت یہ اس میں موجود ہے کہ مفرد پر مفرد کا عطف کیا جا سکتا ہو، تو ایسے اسم سے جو ہے تثنیہ بنایا جائے گا. یعنی عطف کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے، دو کلموں کو ایک کلمہ بنائیں گے، آخر میں الف نون یا یا نون کا اضافہ کریں گے. آئی سمجھ بات کی؟ یا اس کو دوسرے الفاظ میں اگر بیان کریں تو یہ کریں، تثنیہ جس کو، یعنی ایسا تثنیہ کا ایسا کلمہ کہ اگر اس کلمے کو دو مفرد کر کے ایک دوسرے پر عطف کیا جائے تو درست ہو. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے تثنیہ ایسے اسم سے تثنیہ، ایسے مفرد سے تثنیہ بن سکتا ہے، وَإِلَّا تثنیہ نہیں بن سکتا. اچھا، ابھی کہتے ہیں نا تورف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے برعکس سے، اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں، برعکس سے پہچانی جاتی ہیں. ہاں، تو اب اس کے برعکس دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا کلمہ ہے جس کا جو ہے تثنیہ نہیں بنا سکتے، یعنی خود تثنیہ ہے، اس کا مفرد پر عطف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کلمہ اسنین. اب اسنین ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس اسنین کو دو مفردوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے پر عطف نہیں دے سکتے ان کو، تو لہٰذا اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مفرد سے تثنیہ ہے، اس کی مفرد ہے اور یہ تثنیہ ہے. نہیں، ایک کلمہ ہے جو تثنیہ کے ملحقات میں سے اسے کہا جاتا ہے، تثنیہ کے ملحقات میں سے ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ نہیں ہے. یا مثلا ابوین، کلمہ ابوین جو ہے یہ ظاہراً ملحق بے تثنیہ، اس کو تثنیہ نہیں کہتے، اس کو ملحق بے تثنیہ کہتے ہیں، ملحقات تثنیہ. جیسے اسنین کو ملحقات تثنیہ میں سے شمار کیا جاتا ہے، ابوین کو بھی ایسے ہی. کیوں؟ اب ابوین کو دو مفردوں میں تقسیم کریں، اب و اب اور اب کا ایک دوسرے پر عطف درست ہے. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی ابوین ہے، میرے پاس میرے والدین آئے، ماں باپ ہے. ایک بندہ کہتا ہے جاءنی ابن و ابن، تو جو معنی ابوین سے لیا جا رہا ہے ماں باپ، وہی معنی اب و اب سے نہیں لیا جاتا، معنی بدل جاتا ہے. میرے پاس آیا باپ اور باپ، نہ کہ باپ اور ماں. لیکن ابوین کہیں گے تو میرے پاس آئے والدین. تو لہذا تثنیہ میں معنی اور ہے، جب اس کو دو مفردوں میں تقسیم کریں گے تو معنی بدل جائے گا. لہذا ایسا کلمے کو تثنیہ نہیں کہا جاتا، ملحق بے تثنیہ کہیں گے. یا والدین، کیسے؟ والدین مثلا اگر اس کو آپ دو مفردوں میں تقسیم کریں، والدن و والدون، تو غلط ہے، کیونکہ والدین ماں اور باپ کو کہا جاتا ہے. جب دو مفردوں میں تقسیم کریں والدن و والدون بنے گا تو معنی غلط ہو جائے گا نا، یہ دو والد، جبکہ والد اور والدہ مراد ہیں. تو اس لیے جو ہے ان کلمات کو جن میں یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں،
ان کو ملحقات تثنیہ میں شمار کیا جاتا ہے، تثنیہ نہیں کہا جاتا۔ بات واضح ہے؟ وَالشَّرْطُ أَن يَكُونَ صَالِحًا لِلتَّجْرِيدِ مِنَ الزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَةِ، تثنیہ کی شرط یہ ہے کہ وہ جو زیادتی کی ہے، اضافہ کیا ہے الف نون یا نون کا، اس سے کلمے کو خالی کرنا ممکن ہو، کلمے میں صلاحیت ہو کہ اس کو خالی کیا جائے۔ وَلِعَطْفِ مِثْلِ مُفْرَدِهِ عَلَيْهِ، اور وہ کلمہ صلاحیت رکھتا ہو کہ اسی جیسے مفرد کا اس کے اوپر عطف کیا جا سکے، یعنی بالفاظ دیگر جس طرح عرض کی ہے کہ اس تثنیہ کو دو مفردوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے پر عطف دیں تو معنی ایک ہی رہے، جو تثنیہ والا معنی ہے وہی ان معطوف علیہ کا معنی ہو۔ کما فی الرجلین، جس طرح رجلین میں فإن یصلح للتجرید، یہ تجرید کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، خالی ہونے کی، الف نون کو ختم کر دیں تو اس کا معنی نہیں بدلے گا۔ فیقال الرجل، کہتے ہیں رجل مرد، وللعطف، اور عطف کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، فیقال جس طرح کہا جاتا ہے الرجل والرجل، مرد اور مرد۔ ولذالک لا یکون منہ نحو اثنین، تثنیہ میں سے اثنین نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لا یصلح للتجرید، کیونکہ یہ تجرید کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی یہ جو آخر میں یا نون ہے یا الف نون ہے، اس کو خالی سے نہیں کر سکتے، اس کو حذف نہیں کر سکتے، بالفرض اگر حذف کر کے دیکھیں تو کیا بنے گا؟ اسنا، تثنیہ نہیں رہے گا نا، اسنا۔ ولا ابوین، اور نہ ہی ابوین میں صلاحیت ہے، یعنی ابوین بھی تثنیہ نہیں ہے، یعنی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ للاب والام، یہ اب اور ام کے لیے بولا جاتا ہے، ماں اور باپ کے لیے۔ اذ لا يعطف المثل فی علی مثل، کس لیے تثنیہ نہیں ہے؟ اس لیے تثنیہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس جیسے کا عطف نہیں کیا جا سکتا، نہیں کہہ سکتے اب و اب، نہیں کہہ سکتے جاءنی اب و اب، نا معنی غلط ہو جائے گا نا، ابوین کا جو معنی ہے وہ نہیں رہے گا عطف کی صورت میں۔ ومن ثم ادرجا فی بابل ملحق بالمثنى، اسی لیے ان کو ملحق کیا جاتا ہے، ادراجا نہیں ہے، ادرجا، تثنیہ سے ادرجا، من ثم ادرجا، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں صیغوں کو ملحقات تثنیہ میں درج کیا جاتا ہے، تثنیہ نہیں کہا جاتا، ملحقات تثنیہ کہا جاتا ہے۔ الالفاظ الملحقۃ بالمثنى خمس، 5 لفظ ہیں جو تثنیہ کے ساتھ ملحق ہیں، 5 الفاظ۔ پہلا اثنان، دوسرا اثنتان، اور تیسرا سنتان، چوتھا کلا، اور پانچواں کلتا۔ یہ ملحقات تثنیہ ہیں، مضافتن الی ضمیر، جب یہ ضمیر کی طرف جو ہے وہ مضاف ہوں، کلا اور کلتا جب ضمیر، کلاہما، کلیہما، کلتاہما وغیرہ، جب یہ ضمیر اسنان، اسنتان، سنتان، اور اسی طرح کلا اور کلتا جب یہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف۔ یضاف الیہما ایضا ابوان للاب والقمران للشمس والقمر، اور انہی کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے، کلا اور کلتا کے ساتھ، یعنی ملاقات کے ساتھ اضافہ کیا جاتا ہے۔ کلمہ ابوان کس طرح بھی پڑھا ہے آپ نے، اب اور کے لیے جو ہوتا ہے، والقمران، اور قمران کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو ملحقات تثنیہ کہا جاتا ہے، یہ للشمس والقمر، سورج اور چاند کے لیے۔ اب آپ دیکھیں قمران، قمران مثلا کہیں طالعت القمران، مثلا قمران نے طلوع کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ سورج اور چاند نے طلوع کیا۔ اگر آپ یوں کہ طالعت الشمس والقمر، نہ طالعت القمر والقمر، درست ہوگا؟ نہیں ہوگا نا، چونکہ معنی بدل جائے گا، کیونکہ جب تثنیہ بناتے ہیں تو سورج اور چاند دونوں مراد ہیں، جب اس کو دو مفردوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے پر اس کو عطف دیتے ہیں تو اس کا معنی بن جائے دو قمر، چاند خارج، دو قمر شمس خارج ہوتا ہے، تو معنی بدل گیا نا، تو لہٰذا یہ ملحقات تثنیہ میں سے تثنیہ نہیں ہے۔ وما ثم یا بہی نحو حسنین محمدین کلها تعرب اعراب المثنى، یہ جو نام رکھے جاتے ہیں حسنین، یا نام رکھے محمدین، یا سیدین، یا سبتین، یا ثقلین، یہ جو بھی ہیں جتنے یہ اسماء ہیں، نام رکھے جاتے ہیں،
ان سب پر تثنیہ والا اعراب ہے، ان کو ملحقات تثنیہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان پر اعراب تثنیہ آتا ہے، لیکن یہ تثنیہ نہیں. ابھی حسنین کہتے ہیں، حسنین کس کو کہتے ہیں؟ حسن و حسین، ٹھیک ہے، دو ہو گئے نا. اگر آپ اس کو تقسیم کریں حسنین کو دو مفردوں میں، حسن و حسن، حسن و حسن، معنی بدل گیا نا. تثنیہ کی صورت میں حسن و حسین دو فرد ہیں، اگر اس کو ایک دوسرے کے اوپر عطف کریں تو ایک فرد ہے دو مرتبہ، معنی بدل گیا نا. اس طرح محمدین وغیرہ. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم.